الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ معزز ناظرین، آپ حضرات کی خواہش پر میں نے اس واقعہ کو اثر نو مطالعہ کیا، اور میں نے پھر پہلے بھی کسی نشست میں عرض کیا تھا کہ جوں میں مطالعہ کرتا گیا کیفیت وہی تھی کہ ہاتھ الجھے ہوئے ریشم میں پھنسا بیٹھا ہوں۔ اب بتا کون سے دھاگے کو جدا کس سے کروں، تو کیفیت وہ تھی۔ سچ بات ہے کہ اس میں اتنے ریشمی دھاگے ہیں، عقیدت کے دھاگے ہیں، جذبات کے دھاگے ہیں، محبت کے دھاگے ہیں، پیار کے دھاگے ہیں، امام علی مقام کی ذات اقدس کا مسئلہ ہے، جن کو وحی والی زبان نے پیدا ہوتے ہی کچھ عرصے گھٹی خود دی، پیار خود کیا، نام خود رکھا، اور جن کے متعلق اس وقت پیشین گوئیاں کر دیں جب عمل کی دنیا میں ان شہزادوں نے قدم نہیں رکھا تھا کہ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ یعنی جنتی نہیں ہے، جتنے بھی جوانی کے عالم میں لوگ فوت ہو کے جنت میں جائیں گے جو ان کے سردار ہیں، تو ان کی ذات اقدس کا معاملہ ہے۔ دوسری طرف جب یہ ذات اقدس جاتی ہے اور یزید کے خلاف ایک عمل طے کر لیتی ہے، تو پھر اس وقت سینکڑوں صحابہ زندہ ہیں، اس میں اشرف مبشر بھی زندہ ہیں، ازواج مطہرات بھی زندہ ہیں، بدر والے بھی زندہ ہیں، انصار بھی زندہ ہیں، جنہوں نے بدر و حنین کے مارکے تھے وہ نہیں جا رہے، تو ان کی ذات اقدس کو مداہنت سے بچانا، رخصت سے بچانا وہ بھی ضروری ہے۔ رافضیوں سے پوچھو، خارجیوں سے پوچھو، سبائیوں سے پوچھو، یہودی نما مسلمانوں سے پوچھو جو روافظ ہیں کہ وہ لوگ کیوں نہیں گئے، تو وہ کہیں گے وہ لالچی لوگ تھے، خائف لوگ تھے، پریشان لوگ تھے، ان کو بدر کی غنیمت چاہیے تھی، خندق کی غنیمت چاہیے تھی، فتح مکہ کا مال چاہیے تھا، اقتدار چاہیے تھا۔ تو یہ یہودیوں کے نواسے اور عیسائیوں کے ایجنٹ اور مسلمانوں کے دشمن رافضی یہ تو آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ وہ لوگ اس لیے، اور ان کے نانا کا دین تھا اور ان کا ذاتی باغ تھا، نخلستان تھا، ان کو پانی دینا تھا، ان کی آبیاری کرنی تھی، سو انہوں نے اپنی آبیاری کی اپنے خون پاکیزہ سے۔ تو اس لیے کوئی ایسی راہ اختیار کرنا کہ وہ بدر احد کے شرکاء بھی بچ جائیں، اشرف مبشر والے بھی بچ جائیں، حدیبیہ والے بچ جائیں، حنین والے بچ جائیں، اور ان کے ذات پر خوف کا دبا نہ آئے، لالچ کا دبا نہ آئے، بزدلی کا دبا نہ آئے، رخصت کا دبا نہ آئے، اور بیچ کی راہ وہ نکالی جائے جس سے باقی صحابہ بچ جائیں، تو یہ مشکل ترین کام ہے۔ میں نے گزارش کی تھی آپ ذرا سے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ کے واقع شہادت جو 61 ہجری کو جمعے کے دن 10 محرم کو کربلا میں ہوا، اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا پیچھے زحمت کرنی پڑے گی، 35 ہجری میں جانا پڑے گا۔ یہودی نما مسلمان جس میں مالک اشتر تھا یا عبداللہ بن سبا تھا، یہ اس قسم کے لوگ تھے، یہ چاہ رہے تھے کہ سیدنا عثمان خلافت سے ریزائن کر دیں، اور اگر ان کے گن پوائنٹ پہ، ان کے پریشر پہ، ان کی افرادی قوت پہ خلفاء کو ریزائن دینے کی روش عام چل نکلتی تو پھر یہ یہودی نما لوگ کسی خلیفہ کو بھی نہ چلنے دیتے۔ سیدنا عثمان نے مدینہ میں قتل و خون نہیں ہونے دیا، اپنی ذات کی خلافت کو بچایا، اور کہا یہ کہ میں اگر ریزائن کر دوں گا تو پھر یہ ایک تسلسل چل نکلے گا۔ خلیفہ وقت خلیفہ ہوتے ہوئے اپنے گھر میں اپنے اہل خانہ کے سامنے 18 ذی الحجہ 35 ہجری کو شہید ہو گئے، اور اس کے بعد مدینہ پہ قبضہ یہودیوں کا تھا، یعنی یہودیوں کے نواسوں کا تھا، یعنی سبائیوں کا تھا، یعنی رافضیوں کا تھا، یعنی مالک اشتر کا تھا، یعنی عبداللہ بن سبا کا تھا۔ مسجد نبی پہ قبضہ ان کا، بازاروں میں قبضہ ان کا، چوکوں پہ قبضہ ان کا، مین شاہراہوں پہ قبضہ ان کا، مدینہ میں دنداتے پھر رہے تھے، اور جو صحابہ اکثر تھے وہ جا چکے تھے حج پر۔ پھر انہی بلوائیوں نے، سبائیوں نے، رافضیوں نے، یہودیوں کے نواسوں نے اپنے گن پوائنٹ پر سیدنا علی سے کہا بیعت لو۔ سیدنا علی نے حتی المقدور کوشش کی کہ میں بیعت نہ لوں، لیکن انہوں نے حملہ کر کے انہوں نے زبردستی کہا بیعت لو، تو سیدنا علی نے بیعت لے لی۔ اب جو اکثر بیعت کرنے والے لوگ تھے وہ مدینہ مکہ تھے حج کے موقع پر۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا مکہ سے مدینہ چلی تو راستے میں پتہ چلا کہ سبائیوں نے، بلوائیوں نے، رافضیوں نے خلیفہ برحق، خلیفہ سوم، امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا، تو وہ پھر واپس مکہ چلی گئی، اور وہاں جا کر مدینہ سے کچھ لوگ اشروں وشرا جو سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر، یہ بھی مکہ پہنچ گئے۔ وہاں مشاورت ہوئی کہ یہ بیعت سیدنا علی کا خلیفہ برحق ہونا، خلافت کی ساری صفات کا ہونا، خلیفہ راشد کے خصائص کا ہونا، اس میں دوسری رائے ہی کوئی نہیں، خلیفہ ہیں، خلافت کی صفات سے موصوف ہیں، لیکن جو لوگ ان کو خلیفہ مان رہے تھے وہ پکے یہودی تھے اور یہودیوں کے نواسے تھے۔ عبداللہ بن سبا تھا جو یمنی یہودی تھا، در پردہ مسلمان ہوا تھا، اندر سے یہودی تھا۔ تو طے یہ تھا کہ جن لوگوں نے ان کو خلیفہ، میں پھر عرض کر رہا ہوں، سیدنا علی کی ذات اقدس میں خلیفہ کی صفات،
خلیفہ راشد کی صفات بالکل برحق ہیں، اس میں دوسری رائے کوئی نہیں۔ لیکن ان کو جو اہل شام تھے یا امی عائشہ رضی اللہ کا موقف تھا کہ جن لوگوں نے ان کو خلیفہ مانا ہے وہ خود باغی ہیں، وہ خود سرکش ہیں، وہ خود قاتل ہیں، وہ خود یہودی ہیں، وہ خود رافضی ہیں، وہ خود یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، اور انہوں نے خلیفہ وقت کو خلافت کے دنوں میں دارالخلافہ میں دن دہاڑے جمعے کے دن شہید کر دیا۔ لہٰذا ان لوگوں کا کسی کو خلیفہ ماننا وہ خلیفہ ہی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جو الزام لگایا جاتا ہے کہ سیدنا عائشہ بغاوت کر رہی تھی، سیدنا معاویہ بغاوت کر رہے تھے، بغاوت نہیں کر رہے تھے، وہ سرے سے ان باغیوں کی خلافت والے خلیفہ کی خلافت کو مان ہی نہیں رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جنہوں نے بیعت کرنی تھی وہ تو سارے مکہ تھے، حج پہ تھے، اور جنہوں نے بیعت کی وہ تو خود باغی تھے، قاتل تھے، واجب القتل تھے، حد قائم ہونے کے قابل تھے۔ لہٰذا ان لوگوں کی بنا پہ خلافت کا انعقاد ہی نہیں ہوا۔ لہٰذا یہ غلط بات ہے کہ سیدنا معاویہ باغی تھے۔ وہ باغی تب ہوتے جب وہ باغیوں کی، سبائیوں کی، قاتلوں کی بیعت والے خلیفہ کو خلیفہ مان لیتے۔ وہ کہہ رہے تھے خلیفہ برحق ہیں، صفات برحق ہیں، راشدہ کی ساری صفات سیدنا علی میں کمال درجے کے موجود ہیں، لیکن جن لوگوں نے ان کی بیعت کی ہے وہ بیعت کرنے والے کرپٹ ہیں، زانی ہیں، شرابی ہیں، مالک اشتر جیسے غلیظ ترین لوگ ہیں، عبداللہ بن صبا جیسے یہودی ہیں، یہ رافضی سبائی تھے۔ لہٰذا سید عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب سید طلحہ نے، زبیر نے حقیقت بتائی کہ بلوائیوں کا قبضہ ہے، سبائیوں کا قبضہ ہے، رافضیوں کا قبضہ ہے، یہودیوں کا قبضہ ہے، مدینہ ان کی گرفت میں ہے، مسجد نبی پہ قابض ہو چکے ہیں، نمازیں وہ پڑھا رہے ہیں، اور گلی محلے چوک چوراہوں پہ قبضہ ان کا۔ سیدنا عثمان کے 3 دن کے بعد 17 لوگوں نے رات کی تاریکی میں تدفین کیے۔ لہٰذا سید عائشہ نے کہا کہ سیدنا علی پہ واجب ہے کہ ان لوگوں کے دن دہاڑے قتل کرنے والوں کی لیں، اگر ان کا بدلہ نہ لیا تو پھر یہ ایک روایت چل نکلے گی، اور پھر ہر خلیفہ کو دوران خلافت شہید کرنے والا کام عام چل نکلے گا۔ ایک بڑا معقول سا موقف تھا۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ اور سیدنا عائشہ میں جو فرق تھا وہ تعجیل اور تاخیر کا تھا۔ سید عائشہ کا موقف تھا پہلے قاتلین عثمان کا بدلہ لو، پھر خلافت کا ہم سے مطالبہ کرو۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ کا موقف یہ تھا پہلے مجھے خلیفہ تسلیم کرو، پھر میں قاتلین عثمان کی حوالے سے موقف طے کروں گا۔ امام شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے کہ اس حوالے سے سیدنا علی حق پہ ہوتے ہوئے انہوں نے تعجیل کیوں نہیں کی، اور سید عائشہ یا سیدنا معاویہ نے خلیفہ نہ ہوتے ہوئے خلافت کا حق اپنے ہاتھ میں، قصاص کا اپنے حق میں کیوں لیا۔ سیدنا علی کا موقف یہ تھا کہ کون قاتل ہے شہادتوں سے ظاہر ہوگا، اور قاضی کے پاس شہادتیں ہوں گی، گواہیاں ہوں گی، قاضی طے کرے گا، میں اس کو نافذ کروں گا۔ میں خلیفہ ہوں، قاضی نہیں ہوں، جوڈیشری میرے پاس نہیں ہے۔ لہٰذا آپ مجھ سے مطالبہ نہ کریں، حکومت کے ہاتھ مضبوط کریں، خلافت کو مضبوط کریں، اور پھر جب یہ قابو آ جائیں گے، ان کے خلاف گواہیاں جائیں گی، ایویڈنس پیش ہوں گے، قاضی وقت طے کرے گا، پھر میں ان کے خلاف قلم کر دوں گا۔ سید عائشہ رضی اللہ عنہ کا موقف یہ تھا کہ یہ کوئی گول پرچہ نہیں ہے، یہ کوئی چھپا ہوا معاملہ نہیں ہے۔ دن دہاڑے سبائی ہے، ہفتوں انہوں نے قیام کیا، دھمکیاں دی، محاصرہ کیا، حسنین کریمین کو زخمی کیا، عبداللہ بن عمر کو زخمی کیا، چھت پہ چڑھے، گھر اترے، سیدہ نائلہ کی موجودگی میں جمعے کے دن بغیر نقاب پہنے انہوں نے شہید کر دیا۔ پھر سیدہ نائلہ نے بتلایا کہ فلاں 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 اس میں شامل ہیں۔ تو اس میں جوڈیشری کی کیا ضرورت ہے، قضاء کی کیا ضرورت ہے؟ آپ موجود ہیں مدینے میں، حسنین کریمین موجود ہیں مدینے میں، آپ سے باغیوں نے آ کر قتل کرنے سے پہلے آپ سے ڈائیلاگز کیے ہیں، 10 اعتراضات کیے ہیں، آپ نے ان کے اعتراضات کے جواب دیے ہیں۔ لہٰذا سبائی گروپ کو آپ جانتے ہیں، قاتلین کو آپ جانتے ہیں، دن دہاڑے وقوع ہوا، رات کی تاریکی میں نہیں ہوا۔ اس میں گول پرچے کی ضرورت کیا؟ اس میں قضاء کی یا عدلیہ کی یہ ایک دونوں طرف حق تھا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اس میں ایک طرف حق ہے ایک طرف باطل ہے، یہ موقف نہیں لینا چاہیے۔ سیدنا معاویہ کا موقف تھا کہ جن لوگوں نے بیعت کی ہے ان لوگوں کی بنا پہ تو خلیفہ بن ہی نہیں سکتا۔ قاتلوں کی بیعت کیا مانی، سبائیوں کی بیعت کیا مانی، رافضیوں کی بیعت کیا مانی، بلوائیوں کی بیعت کیا مانی، حملہ آوروں کی بیعت کیا مانی، اور دن دہاڑے مدینۃ الرسول میں دارالحکومت میں خلیفہ کو شہید کرنے والوں کی وجہ سے بیعت ہونے والا تو خلیفہ بنتا ہی نہیں۔ یہ دونوں طرف حق تھا، اور ہمیں نسلوں کو بتانا چاہیے کہ سیدنا معاویہ حق پہ تھے، سیدنا علی حق پہ تھے۔ انہوں نے وہ خلیفہ مانا نہیں تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں خلیفہ ہوں۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ کا موقف تھا کہ اگر میں معزول کر دیا گیا تو میرا انجام وہی نہیں ہوگا جو میرے چچا زاد بھائی سیدنا عثمان کا ہوا۔
تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف سیدنا علی نے پھر حملہ کرنے کے چاہا، اور سیدنا معاویہ کو اہل شام کہتے ہیں، سیدنا علی کو اہل عراق کہتے ہیں، جو کہ سیدنا علی نے مدینہ دارالحکومت چھوڑ کر کوفہ کو دارالحکومت بنایا، اور کوفہ عراق میں تھا۔ یہ پھر کوفہ سے چلے اہل شام کی طرف کہ تم باغی ہو، حالانکہ باغی تھے نہیں، تم پہلے ریاستی ریٹ قائم کرو۔ سیدنا علی کا موقف تھا کہ میری ریاستی ریٹ قائم ہوگی، میرا تغلب ہوگا، میرا غلبہ ہوگا، تو پھر میری بات بنے گی۔ سیدنا معاویہ کا موقف یہ تھا کہ تم 1,00,000 فوجی لے کر میرے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ سکتے ہیں، تو وہ چند ہزار جو آپ کے دائیں بائیں ان کو قتل نہیں کر سکتے۔ آپ کو افرادی قوت بھی ہے، غلبہ بھی ہے، قاتلوں کو بھی جانتے ہیں، قاتل آپ کے دائیں بائیں، قاتلوں نے بیعت کی ہے، قاتلوں کی بیعت پہ بیعت خلیفہ آدمی کب بنتا ہے؟ تو جب سیدنا علی کرم اللہ وجہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف حملہ کرنے کے لیے کوفہ سے چلے شام کی طرف، تو انہیں پتہ چلا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ اور طلحہ زبیر رضی اللہ اور ایک ہجوم، ایک بے شمار لشکر وہ چل پڑا مصر کی طرف۔ تو پھر ان کا طے ہوا کہ میں اکثر کیا کرتا ہوں، سبائیوں کا سب سے پہلا حملہ سیدنا عثمان پہ تھا، پھر 5 سال سیدنا علی کرم اللہ جیسے خلیفہ راشد کو انہوں نے ایسے الجھائے رکھا، پریشان کیے رکھا، سازشیں، حملے، زیر زمین سازشیں، کہ 5 سال کا زمانہ سیدنا علی کرم کو 36، 37، 38، 39، 40 کو رمضان المبارک میں شہید ہوئے۔ یہ 5 سال میں 1 انچ زمین نہیں فتح کرنے دی، ہزاروں لوگ مروا دیے۔ جنگ صفین جمل میں جس میں سید عائشہ اور سیدنا علی کی جنگ ہوئی، 5,000 سید عائشہ کی طرف سے شہید ہوئے، اس میں صحابہ تھے، عشرہ مبشرہ تھے، طلحہ، زبیر، جن کو حضور نے 10 کو کہا تھا، یہ عشرہ مبشرہ۔ سیدنا عثمان کے بعد جو 6 رکنی کمیٹی تھی اس میں طلحہ بھی تھے، زبیر بھی تھے۔ طلحہ اور زبیر جنگ جمل میں شہید ہو گئے، اور 5,000 کے لگ بھگ صحابہ اور تابعین شہید ہوئے سید عائشہ کی طرف سے، 5,000 کے لگ بھگ شہید ہوئے سیدنا علی کرم اللہ وجہ۔ 10,000 کا خون بہا مصر کے میدان میں، آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس میں کتنے صحابہ۔ بلکہ سیدنا علی جب اترے دیکھا تو سیدنا طلحہ کی لاش مبارک گرد و غبار میں خاک و خون پڑی تھی، مٹی، خون، چہرہ لچڑا ہوا، جسم چنا ہوا۔ تو پھر نیچے اترے اور ان کے چہرے کو صاف کیا، ان کے چہرے کو پیار کیا، اور پھر فرمانا کہ کاش آج سے 20 سال پہلے میں مر گیا ہوتا۔ یعنی اتنا صدمہ تھا ان شہادتوں کا، شہیدوں کا۔ طلحہ جیسا صحابی جس کو حضور نے فرمایا تھا طلحہ جنت میں، سعد جنت میں، سعید جنت میں، وہ بھی شہید ہوئے اسی جنگ جمل میں۔ 5,000 شہید ہوئے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین 36 ہجری میں جنگ جمل ہوئی، اس میں پھر صلح ہوگی، اور پھر اندازہ کریں بالکل پیچ اپ ہو گیا کہ ہم اس بات پہ طے ہو گیا، سید عائشہ اور سیدنا علی کا اس بات پہ طے ہو گیا کہ ہم سبائیوں کو، رافضیوں کو اور یہودی النسل کو اور عبداللہ بن سبا کی اولاد کو قتل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب یہ خبر ملی ان سبائیوں کو جو سیدنا علی کے گروپ میں تھے کہ اب یہ طے ہو گیا، اور طے ہونے کے بعد یہ کلیئر ہو گیا، تو انہوں نے راتوں رات، یہ رات بڑی ساؤنڈ سلیپ تھی، جب معاہدہ ہو گیا، صلح ہو گئی، بڑے خوش ہو گئے کہ صبح سید عائشہ بیعت کر لیں گی، سیدنا علی تاخیر کی بجائے تاجیل پہ آئیں گے، سبائیوں کو جو دن دہاڑے مدینہ میں قاتلین تھے ان کو قتل کریں گے۔ جب یہ خبر سبائیوں کو پہنچی ناظرین، تو یقین جانے پھر راتوں رات جب یہ امن کر کے، معاہدہ کر کے، سید عائشہ اور سیدنا علی میں جنگ جمل میں معاہدہ ہو گیا 36 ہجری میں، رات کو سوئے مطمئن ہو کر، تو سبائیوں نے کہا اگر ہم گرفتار ہو گئے تو مارے گئے، شام بھیج دیے گئے تو مارے گئے، مدینہ پہنچ گئے تو مارے گئے، حد نافذ ہوگی، قتل ہوں گے، بچیں گے نہیں۔ تو انہوں نے سبائیوں نے وہی کیا جو سبائیوں کا، رافضیوں کا روز اول سے طریقہ واردات ہے، انہوں نے پھر راتوں رات حملہ کر دیا سید عائشہ کے لشکر پر، اور پھر سید عائشہ کے لشکر کی طرف سے سیدنا علی کے لشکر پہ ہو گیا۔ تو یہ رات کی تاریکی میں سبائیوں نے، یہودیوں نے، رافضیوں نے حملہ کیا، اس پہ پھر خانہ جنگی شروع ہوگی، اور یہ غلط فہمی تھی، ادھر کے بھی شہید ہیں ادھر کے بھی شہید ہیں۔ دونوں کی تدفین پھر سیدنا علی نے کی، دونوں کا جنازہ سیدنا علی نے پڑھایا۔ پھر عجیب بات ہے کہ جب جنگ اللہ نے سیدنا علی کے حق میں کر دی تو سبائی کہنے لگے کہ ہمیں مال غنیمت دیں۔ سیدنا علی نے کہا کون سا ہم کافروں کے خلاف لڑے ہیں، یہودیوں کے خلاف لڑے ہیں، کس بات پہ مال غنیمت نہیں ملے گا۔ تو سبائی کہنے لگے لڑنا حلال تھا، مال غنیمت حرام ہے۔ اب ان کا موقف دیکھیں ناظرین، لڑنا حلال تھا ان کے ساتھ، مال غنیمت حرام ہے۔ تو آگے سیدنا علی سے فرمانے لگے مال غنیمت اس لیے حرام ہے کہ مال غنیمت میں گرفتار ہونے والی لونڈیاں، اس کے ساتھ شادی کی جاتی ہے، کون سید عائشہ کو لونڈی بنا کے اپنے عقد میں لانا چاہے گا؟ پھر یہ خاموش ہو گیا۔ تو 36 ہجری میں سید عائشہ اور سیدنا علی کی جنگ ہوئی۔ 37 ہجری میں سیدنا معاویہ اور سیدنا علی کی جنگ ہوگی، وہ جنگ صفین کے مقام پہ، اس میں 40,000 سیدنا علی کے شہید ہو گئے، 20,000 سیدنا معاویہ کے شہید ہو گئے، 60,000 کے لگ بھگ مسلمان شہید ہوئے،
اس میں سبائی مارے گئے، لیکن زیادہ صحابی تھے، زیادہ تابعی تھے، زیادہ تبع تابعی تھے۔ آپ حیران ہوں گے کہ اتنا خاک و خون ہوا، اتنی قتل و غارت ہوئی، اتنی 5-6 مہینے یہ فوجیں بیٹھی رہی آمنے سامنے صفین کے مقام پر، سلام دعا کراتے، مل جلتے، ادھر سے کھانا کھا لیتے، چونکہ آپس میں واقف تھے۔ سفر کا مہینہ 37 ہجری آیا تو گھمسان کی لنگ پڑی ہے۔ اس جنگ کے اندر پھر 60,000 مسلمان شہید ہو گئے۔ اس کے بعد پھر تیسری جنگ نہروان کی شروع ہوگی خارجیوں کے ساتھ، اس میں بے شمار صحابہ اور تابعین شہید ہوئے۔ گویا سیدنا علی کو کرم اللہ وجہ کو ان صبائیوں نے، یہودیوں نے، رافضیوں نے 5 سال تک مہلت نہیں لینے دی۔ وہ حفاظت اور اشاعت جو سیدنا عثمان رضی اللہ 44 لاکھ مربع میل تک حکومت کر گئے تھے، 1 انچ کا اضافہ نہیں ہوا۔ 10,000 جمل میں شہید ہوئے، 60,000 صفین میں شہید ہوئے، اور ہزاروں کے اعتبار سے نہروان میں شہید ہو گئے۔ 41 ہجری کو 40 ہجری کو پھر سیدنا علی کرم اللہ جو شہید ہو گئے۔ شب جمعہ 17-18 رمضان ان خارجیوں نے طے کیا کہ ان 3 آدمیوں کو قتل کیا جائے، سیدنا عمر بن عاص، سیدنا معاویہ اور سیدنا علی۔ پھر اللہ کی شان سیدنا عمر بن عاص اس دن فجر کی نماز پہ آ نہ سکے، بیمار تھے۔ سیدنا معاویہ کو زخم گہرا نہ لگا، اور سیدنا علی فجر کی نماز سے پہلے 18 رمضان شب جمعہ 40 ہجری سیدنا علی کرم اللہ فجر کی نماز پہ اٹھے اور گھر سے مسجد جا رہے تھے تو عبدالرحمن ابن ملجم، تاریخ کے کچھ بڑے غلیظ کردار ہیں۔ عبدالرحمن ابن ملجم، عبداللہ بن سبا، مالک اشتری، یہ کائنات کے غلیظ ترین کردار ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو 5 سال تک خانہ جنگی میں صحابہ شہید، صحابیات شہید، تابعی شہید، تابعات شہید، اور مسلمانوں کو آپس میں اتنی جنگ ہوئی کہ یہ جو 5 سال کا زمانہ ہے سیدنا علی کرم اللہ وجہ کا 36 ہجری سے 40 ہجری تک، اس میں خون ہی خون ہے، لڑائی لڑائی ہے، چیخ ہی چیخ ہے، قتل ہی قتل ہے، جنگ ہی جنگ ہے، باہم ایک دوسرے سے ٹکراتے رہے ہیں۔ 40 ہجری کو جب سیدنا علی کرم اللہ وجہ کی شہید شہادت ہوئی انہی کے ہاتھوں، عبدالرحمن ابن ملجم خارجی تھا، تو پھر اس کے بعد سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ اور ناظرین میں یہ عرض کر دوں، قرآن کی کسی آیت میں، حدیث کی کسی روایت میں یہ نہیں ہے کہ باپ کے بعد بیٹا میدان جنگ میں نہیں آ سکتا۔ پھر آپ اندازہ کریں کہ سیدنا عثمان شہید ہوئے، سید عائشہ نکل آئیں، سیدنا عثمان شہید ہوئے، سیدنا معاویہ نکل آئے، ایک بے شمار جنگوں کا سلسلہ شروع رہا، اور یہ 5 سال کا زمانہ ختم ہوا۔ سیدنا علی فرمایا کرتے تھے کاش میں مدینہ سے کوفہ نہ جاتا، فرمایا کرتے تھے کاش میں صبائیوں کے کہنے پہ اقتدار نہ لیتا، فرمایا کرتے تھے کاش جنگ جمل جنگ صفین کا واقعہ پیش نہ آتا، فرمایا کرتے تھے کاش میں اس واقعے سے 20 سال پہلے شہید ہو جاتا۔ صبائیوں نے، یہودیوں نے، رافضیوں نے ایک دن بھی امام علی مقام کو، خلیفہ راشد کو، خلیفہ چہارم کو چین سے نہ لینے دیا، یہاں تک کہ 40 رمضان کو، 18 رمضان کو، 40 ہجری اور 18 رمضان کو سیدنا علی شہید ہوئے، اور اس کے بعد سیدنا حسن خلیفہ بنے۔ یہ 5ویں خلیفہ برحق ہیں سیدنا حسن رضی اللہ۔ اس کے بعد ہم اگلی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ پہلی بات ہماری یہ تھی کہ سیدنا عثمان کی شہادت، دوسری 5 سالہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ کا دور مبارک، اس میں خانہ جنگیاں، لڑائیاں، قتل، باہم تلواریں، چیخ و پکار، عذاب و ریدہ، یہاں تک کہ 40 ہجری کو شہادت پہ فیض ہوئے سیدنا حسن ہے۔ اگلی گفتگو کا آغاز ہمارا سیدنا حسین کے واقعہ کربلا کو سمجھنے کے لیے سیدنا حسن کا زمانے سے آغاز ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔